اور اب پیش ہے آب زمزم کے ان گنت رازوں سے پردہ اٹھانے والی پہلی ڈاکیومنٹری۔ ابتدائے آفرینشی سے انسان پانی کی تلاش میں رہا ہے، کیونکہ یہ زمینی سیارے پر زندگی کا راز ہے اور اس تہذیب کی بنیاد ہے جو آسمانی پانی سے سیراب ہوئی۔ ہم اپنے اس سفر میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اس مبارک پانی کے پوشیدہ راز کھولیں گے جو ہزار ہا سال سے ایسی سرزمین پر سے پھوٹ رہا ہے جہاں نہ کھیت کھلیان تھے نہ پانی، جو ایک دودھ پیتے بچے کی انگلیوں کے درمیان سے جاری ہوا، وہ بچہ کہ جو غیر مانوس جگہ کے ڈر سے چلا رہا تھا، اور اس کی ماں تقدیر پر راضی اپنے خاوند سے کہہ رہی تھی، آپ جائیں، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس خشک صحرا کا ذرا تصور کریں جہاں دور دور تک نہ انسان نظر آئے نہ پانی، پھر یکایک وہی جگہ ایک ایسی جگہ میں بدل جائے کہ پوری دنیا اس کا رخ کرنے لگے۔ سبحان اللہ! اگر ہم غور کریں یہ کیسے ممکن ہے؟ یقیناً یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا، تاہم اس سرزمین کی آبادی کا اصل سبب قصہ مرویہ یعنی آب زمزم کی ابتدا ہے۔ بالکل صحیح، اس لیے مرویہ کا پانی عالمی پانی ہے، اور یہ یقیناً ہماری زیادہ سے زیادہ توجہ کا حقدار کہ اس پہ بھرپور تحقیق کریں تاکہ اس خزانے کی اہمیت واضح ہو جو ہمارے پاس موجود ہے۔ زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کرنے کے لیے مختلف ممالک کا سفر کریں، اور جن لوگوں نے اس کے متعلق کچھ معلومات جمع کر رکھی ہیں یا کوئی تحقیق کر رکھی ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم، انہیں جا کے ملیں اور ان کی تحقیق اور معلومات سے فائدہ اٹھائیں جو انہوں نے آب مرویہ کے بارے میں جمع کی ہیں۔ یہ ربانی معجزہ ہے۔ تو گویا ایک نئی مہم جوئی اور جاں بازی۔ انشاءاللہ ہم اس ڈاکومنٹری کو بڑے احسن طریقے سے مکمل کریں گے۔ ہم نکلیں گے اور 4 کلومیٹر اونچائی سے چھلانگ لگائیں گے، اور ہمارے ساتھ آب زمزم بھی ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمیں طاقت بخشے گا۔ مصطفیٰ تیار ہو؟ جی تیار ہوں۔ آواز وغیرہ سب ٹھیک ہے؟ بالکل تیار ہو؟ جی بسم اللہ۔ چلو بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ ڈاکومنٹری مرویہ میں خوش آمدید۔ یہ اس عظیم پانی کے راز تلاش کرنے کی مہم جوئی ہے۔ اس میں آپ کی رسائی 4 حصوں پر ہوگی۔ پہلے حصے سے پوری ڈاکومنٹری کے دوران میں آپ سے براہ راست مخاطب رہوں گا۔ دوسرے حصے میں یہ مہم جوئی اور مختلف ممالک کا سفر ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تیسرے حصے میں اس پانی کے متعلق تحقیق کرنے والوں اور مختلف ماہرین سے ملاقاتیں ہوں گی، اور چوتھے حصے میں ہوگا زمزم اور عام پانی پینے کے علاوہ 48 گھنٹے کچھ اور نہ کھانے کا عملی مظاہرہ۔ میں عام پانی پیوں گا اور میرا دوست سیف آب زمزم۔ زمین کا 70% حصہ پانی ہے۔ ہمارے جسم میں 70% پانی ہے، لیکن سب پانی یکساں نہیں ہوتے۔ اس پانی کے متعلق تصور کیجئے جس کے بارے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر بہترین پانی
आबे जमजम है। इसी का एक नाम मुर्विया है। हमारी ये डॉक्यूमेंट्री एक खास पानी के मुतल्लिक है। इन्हीं नामों में से एक शबाह है। मैमूना भी। जी, मेमूना। इसे आबे मुर्विया भी कहते हैं। याद रखिएगा, किसी चीज के ज्यादा नाम होना उसकी अजमत की अलामत है। आबे जमजम के 60 के करीब नाम हैं, जैसा कि बाज उलमा ने बताया है, और ये सब नाम इस पानी की खुसूसियात को मद्देनजर रखते हुए रखे गए हैं। इसलिए मुर्विया का माना मीम पर पेश और रा की जज्म के साथ सैराब होने के माना में है। ये किताब जमजम, जिसको डॉक्टर याहिया कोशक ने तसनीफ किया है, इस मौजू पर जितनी भी किताबें हमने पढ़ी हैं उन सब में बेहतरीन किताब है। और इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने के लिए हमने इससे खासा मवाद लिया है। डॉक्टर याहिया कोशक इस्लामी दुनिया में आबे जमजम के माहिर हैं। दरअसल जब उनके साथ जद्दा शहर के एक मोहल्ले में मुलाकात हुई तो हमने उन्हें एक तरह से अपना रहनुमा बना लिया, ताकि उनकी रहनुमाई में इस बाबरकत पानी के असरार तलाश करें। अब हम जद्दा शहर पहुंच चुके हैं, जहां मैं रहता हूं। अभी हम जद्दा एयरपोर्ट पर उतरे हैं। हमारा ये सफर हल्का फुल्का सा ही था। ये दूसरे सफरों की तरह थका देने वाला सफर नहीं था। डॉक्टर याहिया कोशक ने इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट कर रखा है, फिजियोथेरेपी में भी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है, और 1979 में जमजम के कुएं में उतरने के बाद आपने आबे मुर्विया के मुतालिक लंबे अरसे तक तहकीक की है। जमजम का कुआं दीगर कुओं से यकसर मुख्तलिफ है। इसके फूटने की असास और मंबा वादी नहीं है, बल्कि इसका असल मस्दर और मंबा मक्का के इर्द गिर्द जरा समझाइएगा। पहाड़ों में पड़ी दरारें हैं जिनसे पानी बहकर कुएं में जमा होता रहता है। आबे जमजम का जायका दौराने साल तब्दील होता रहता है। सुभान अल्लाह। जब वहां बारिशें होती हैं तो आबे जमजम मीठा होता है, और बारिशें ना हों तो मिठास कम हो जाती है। अक्सर लोगों को इस मामले का पता नहीं होता, तो वो कहते हैं आप जमजम में ये मिलाते हो, फलां पानी मिलाते हो, हालांकि जमजम में कभी और पानी नहीं मिलाया जाता। होता यह है कि एक शख्स ने जमजम के कुएं पे जाकर खुद पानी पिया होता है, या वो नमूना ले लेता है और फिर 6 या 7 माह बाद फिर दूसरा नमूना ले लेता है। तो इस वक्त नमकियात के तनासुब में और मिठास में फर्क आ चुका होता है। इसी बुनियाद पे हम कहते हैं कि मक्का पर जब बारिशें बरसती हैं और वादी इब्राहिम बह पड़ती है, वादी इब्राहिम, तो जमजम के कुएं में पानी की मिकदार थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन जब मक्का मुकर्रमा में बारिशें नहीं होती और वादी इब्राहिम भी नहीं बहती, तो बेरे जमजम में पानी की मिकदार बहुत बढ़ जाती है। ये किस चीज पर दलालत करता है? इस चीज पर कि पानी का असल मस्दर और मंबा है मक्का के गिर्द पहाड़ों की दरारें। वो बारिशें जो मक्का के इर्द गिर्द पहाड़ों पर बरसती हैं, इसी वजह से साल भर आबे जमजम में तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। चुनांचे इस कुएं का मकसद सबसे पहले तो हजरत नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाना और फिर मक्का की संगे बुनियाद रखना था। चुनांचे मक्का की इब्तदा जमजम के कुएं से हुई। सफर और माहिरीन के इंटरव्यू के अलावा एक और पहलू जो 48 घंटे बगैर खाए सिर्फ जमजम पर रोजा रखने का अमली तजर्बा है। जरा तसव्वुर करें, आप सिर्फ पानी पर रहें और कुछ ना खाएं, वो भी पूरे 2 दिन। और शिकार कौन? आपका भाई मुस्तफा, सिर्फ और सिर्फ
عام پانی پر، اور سیف صاحب آب زمزم پر روزہ رکھیں گے، اور یہ سب متبادل علاج کے ماہر ڈاکٹر ایمن النحال کی زیر نگرانی ہوگا۔ آئیے دیکھیں اس روزہ کی ابتدا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اصطلاح سننے میں آتی ہے، پانی پر روزہ کے ذریعے علاج۔ ہم اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ قدرتی ادویات کے ذریعے کیے جانے والے علاج میں سے ایک علاج بھی صوم ہے۔ یہ علاج رمضان المبارک کے روزہ سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ رمضان میں ہوتا یہ ہے 15 یا 16 گھنٹے روزہ رکھنے کے بعد کھا پی لیتے ہیں، جبکہ علاج بھی صوم میں ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق چند مخصوص اشیاء کھلائی جاتی ہیں، جو کہ مقررہ مدت، خاص طریقہ اور خاص شرطوں کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک قسم پانی کے ذریعہ علاج ہے۔ یہ ایک طبی علاج ہے جو ایک مکمل طبی نگرانی میں کیا جاتا ہے، جس میں ایک مقررہ مدت تک صرف پانی پلا کر علاج کیا جاتا ہے، اور یہ مدت 2، 3 یا 7 دن کی ہو سکتی ہے۔ بعض تحقیقات کے مطابق 21 دن تک بھی کی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ مدت بتاتے ہیں۔ جوں جوں مدت بڑھتی جائے، طبی نگرانی کی اہمیت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے ذریعہ کچھ طبی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، یا اللہ نہ کرے جسم کے نظام میں کچھ خلل واقع ہو سکتا ہے، اور واقعی یہ دنیا کا سائنسی طریقہ ہے اور انتہائی مفید ہے۔ کوئی بھی تندرست انسان یہ تجربہ کر سکتا ہے، کسی ماہر ڈاکٹر کی زیر نگرانی ہو۔ ہر تندرست انسان کو، جسے کوئی بیماری لاحق نہ ہو، سال میں ایک مرتبہ یہ تجربہ کرنا چاہیے، ان مخصوص شرطوں کے مطابق۔ طبی نگرانی میں ہو، کسی ماہر ڈاکٹر کی زیر نگرانی ہو، مریض کو مسلسل طبی نگرانی میں رکھا جائے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں میں یہ کہوں کہ جاؤ روزہ رکھو اور 10 دن بعد آنا، میں دیکھ لوں گا۔ جیسا کہ آپ کے ساتھ ہوگا کہ روزہ رکھیں گے اور آپ کی مکمل طبی نگرانی کی جائے گی۔ یہ ایک تجربہ ہے جس کے فوائد لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اس میں قطعاً خامیاں نہ ہوں گی۔ ہم دیکھیں گے کہ مصطفیٰ اور سیف نے کیا محسوس کیا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر یہ کسی خاص قسم کی غذا کے عادی ہیں تو اس روزہ سے ان کے جسم میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ میں تو 48 گھنٹے بعد آپ سے ملوں گا، اچھا، تاکہ توازن برقرار رہے۔ 48 گھنٹے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آب زمزم کے ساتھ ان کے کیا حالات ہیں۔ ظاہر ہے آپ لوگ پانی کے سوا کچھ بھی نہیں کھاؤ گے، کوئی جوس وغیرہ بھی نہیں۔ یہ نہ کہنا کہ یہ پانی ہی ہے یا پانی ہی سے بنے ہیں تو پی لیتا ہوں، صرف اور صرف پانی۔ ٹھیک ہے اگر ہم زندہ رہے۔ نہیں نہیں، بلکہ اس کے برعکس۔ انشاءاللہ بہت آسان ہے۔ روزہ شروع کریں گے اور آج سے ہم 48 گھنٹے بعد دیکھیں گے کہ آپ کی طبی حالت کیا ہے، اور آپ سے جانیں گے کہ آپ نے اپنے جسم میں کیا محسوس کیا۔ میں آپ کے لیے توفیق، صحت و تندرستی کی دعا کرتا ہوں۔ کیا کوئی انسان کچھ عرصہ تک بغیر کھائے زندہ رہ سکتا ہے؟ شاید، کیونکہ سائنسی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ممکن ہے، بشرطے کہ پانی کا باضابطہ استعمال کیا جائے۔ ڈاکٹر یحییٰ کوشک کے انٹرویو سے ہمیں بڑی معلومات ملی ہیں، خصوصاً انہوں نے ہمیں مغرب کے بڑے بڑے ماہرین کا راستہ دکھایا جنہوں نے آب زمزم پر کچھ تحقیقات کی ہیں۔ ایک جاپانی سائنسدان ہے جس کا نام مسارو موتو ہے۔ اس جاپانی سائنسدان نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا عربی میں ترجمہ رسائل من الماء کے نام سے کیا گیا ہے۔ اس جاپانی سائنسدان سے میری ملاقات لاس اینجلس میں ہوئی تھی، جو ایک عرصہ پہلے کی بات ہے۔ وہ آبی یادداشت کے متعلق لیکچر دینے کے لیے وہاں گئے تھے۔ آبی یادداشت کا مطلب ہے کہ پانی ہر اس چیز کا اثر قبول کرتا ہے جو اس کے قریب ہو، چاہے وہ کوئی تصویر ہو یا آواز۔
جب وہ اپنی یہ کتاب لکھ رہے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ یعنی ہم مسلمان پانی پر قرآنی آیات پڑھتے ہیں اور اسی طرح ہم پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو اس کے کیا اثرات ہیں؟ پھر دوران گفتگو زمزم کا تذکرہ ہوا تو میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے یہاں ایک زمزم نامی پانی ہے، خواہش ہے کہ آپ اسے بھی دیکھ سکیں۔ پوچھنے لگے کیسے ملے گا؟ میں نے کہا کہ ٹوکیو اور لاس اینجلس دونوں ہی میں اسلامی مراکز ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کو اس سائنسدان سے بھی مل لینا چاہیے۔ مورویا جاپان تک پہنچ چکا ہے۔ مرحبا، اب ہم ٹوکیو میں ہیں اور یہ پہلا دن ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں، لیکن بس ایسے ہی۔ ایموٹو مسارو مشہور جاپانی سائنسدان ہیں۔ ہارڈو نامی ایک علمی تحقیقی مرکز کے مینیجر ہیں۔ واٹر کرسٹلائزیشن کے نظریے کے بانی ہیں۔ پانی کے متعلق ان کی کئی کتابیں ہیں، جن میں سب سے مشہور کتاب وسائل من الماء ہے۔ ان کے ساتھ ہماری ملاقات تقریباً 3 گھنٹے جاری رہی۔ ہم نے ان کے ساتھ کئی امور پر بحث کی، پانی کے بارے میں ان کے تحقیقی سفر کی داستان بھی سنی۔ ان کی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسانی افکار اور کلام کے اثرات پانی پر مرتب ہوتے ہیں۔ انسانی حرکات و سکنات، افکار، موسیقی، دعا اور عبادت کا پانی کی ایٹمی توانائی پر اثر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ماسارو، پہلا سوال یہ ہے کہ آب زمزم اور دوسرے پانی میں کیا فرق ہے، اور کیا زمزم میں یہ طاقت ہے جس پانی میں بھی ڈالا جائے اسے بدل ڈالے مگر خود نہ بدلے؟ یقیناً آب زمزم کئی معدنیات پر مشتمل ہے، لہذا یہ طاقتور پانی ہے اور خالص زمزم کے ذروں کو نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ نمکیات کا تناسب اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آب زمزم کو ہلکا کرنے کے لیے ایک قطرے میں 1000 قطرہ ملاتے ہیں، تو پھر ذرات کی تصویر کا عمل ممکن ہو پاتا ہے۔ آب زمزم کا ایک قطرہ عام پانی کے 1000 قطروں میں ملا دیا جائے تو زمزم کی خصوصیات اس 1000 قطرے میں بھی نظر آنے لگتی ہیں۔ اچھا، اب ہم عملی تجربہ دکھاتے ہیں۔ ہم نے زمزم کی ایک مقدار لی اور اب اس کے اجزاء دیکھ رہے ہیں۔ اس پر کئی گھنٹے لگے۔ سیف اب پانی کے ذروں کو مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ رہا ہے۔ آب زمزم ہر طرح کے پانی سے مختلف ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ معدنیات ہیں۔ کم کرنے میں خاصا وقت لگا۔ گاڑھے پن کو ہلکا کیا ہے، کم کیا گیا ہے۔ 1000 مرتبہ۔ زمزم کے قطروں کو جمانے اور خوردبین کے ذریعے دیکھنے کے بعد ہمیں زمزم کے ذرے بہت خوبصورت نظر آئے۔ ان کی تو مثال ہی نہیں، اس میں موجود کرسٹل بھی خوبصورت ہے۔ ڈاکٹر مسارو کی کتاب وسائل من الماء میں دی گئی تصویر اس تصویر سے ملتی جلتی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ، واہ، بڑی عمدہ چیز ہے۔ ایموٹو مسارو کہتے ہیں زمزم پر اگر بسم اللہ پڑھا جائے تو اس کے ذرات کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے بسم اللہ پڑھنے کا آب مرویہ کے ذرات پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ماسارو، جاپان میں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ہمارے پاس اس وقت آپ کے لیے یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، یہ لیجئے آب زمزم۔ سیف، ڈاکٹر
ڈاکٹر ماسارو کا انٹرویو بہت کامیاب رہا. بہت کچھ جانا. ان سے بہت سی مفید معلومات ملی. ہاں، بہت چھوٹی اور سادہ سی لیبارٹری تھی. اگر غور کریں تو واقعتاً اتنی سادہ جگہ تھی کہ ہم نے سوچا تک نہ تھا. یہ سارا علم جو ان کے پاس ہے اسی سے انہوں نے حاصل کیا ہے نا؟ بالکل صحیح. ظاہری شکل و صورت کو ہم لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں. ظاہر کو اہم سمجھتے ہیں اور روح کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. دیکھو کتنی چھوٹی سی لیبارٹری سے اتنا علم نکلا کہ ساری انسانیت نے فائدہ اٹھایا. ہمارے ہاں علمی تحقیق بہت کمزور ہے، انتہائی کم. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا جسے پڑھ کر مجھے بہت افسوس ہوا. ایک سرجیکل ڈاکٹر نے ایک عملی تحقیق شروع کی. وہ یہ کہ آپریشن کے دوران مریضوں کے دل آب زمزم سے دھوتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ مریض آپریشن کے بعد دلی سکون سا محسوس کرتے تھے. لیکن بدقسمتی سے اس کام کو روک دیا گیا. یہ اس تجربے کی کوئی ٹھوس علمی یا تحقیقی بنیاد نہ تھی، لیکن بجائے اس کو بڑھانے، مدد کرنے یا ترقی دینے کے اس کو روک دیا گیا. ہمارے پاس یہ خزانہ ہے. حق تو یہ تھا کہ اس پر سائنسی تحقیقات کی جاتی جس کا پوری انسانیت کو فائدہ ہوتا. یہ تو بہت گھٹ. ہمیں اپنے پاس موجود آب زمزم جیسے خزانوں پر عملی تحقیقات شروع کر کے نئے نئے انکشافات کرنے چاہیے. جاپانی سائنسدان ایموٹو مسارو نے جو انکشافات کیے ہیں وہ تو ان خزانوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو آب زمزم میں چھپے ہوئے ہیں. میں نے ذاتی طور پر ایموٹو مسارو کے انٹرویو سے 2 فائدے حاصل کیے ہیں: ہمیشگی اور مستقل مزاجی. دوسری چیز ہے تنقید سے بے نیازی. جو شخص بھی نئی چیز دریافت کرتا ہے تو اس پر تنقید اور مخالفت تو ہوتی ہے. بعض اوقات تنقید بھی در پردہ تعریف ہوتی ہے. جن مشکلات کا ہمیں جاپان میں سامنا کرنا پڑا ان میں سے 2 یہ ہیں: نمبر 1 کھانا، نمبر 2 زبان. زیادہ تر جاپانی انگلش اچھی طرح نہ بول سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ ٹیکسی ڈرائیور بھی. جب بھی ہم کسی ہوٹل میں جاتے تو ان کو ہماری بات سمجھ ہی نہ آتی، گویا کوئی پہیلیاں ہیں. ہم نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ ہمیں سوشی لے چلو. چونکہ ہم جاپان میں تھے تو ہم نے کہا چلو جاپانیوں کی طرح ہم بھی سوشی کھاتے ہیں. لیکن فائدہ نہیں ہوا سوشی کا. گنزا ریستوران سب سے اچھا سوشی ریستوران. سب سے اچھا سوشی ریسٹورینٹ سوشی نہیں ہے؟ ہائی پروٹین سوشی مارکیٹ. جاپان بہت اچھا ہے. ہم نے اس سے بھی بڑی ٹیکسی لینے کا ارادہ کیا تاکہ وہی ہمیں سوشی لے جائے. یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں پہنچنا مشکل تھا، لیکن میرے لیے سوشی کھانا اس سے بھی زیادہ مشکل تھا. بہتر تو یہی ہے کہ آب مرویہ ہی پی لوں. جاپان سے واپس آنے سے پہلے ہم ایک آسمان کو چھوتی عمارت میں گئے، یعنی ٹوکیو ٹاور. ان سب اونچی جگہوں پر جانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہماری ہمتیں ان فلک شگاف عمارتوں سے بھی بلند ہوں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہوگا. سبحان اللہ. ایک انسانی گروہ جس نے ٹھان لی کہ وہ اپنے ملک کو اوج ثریا تک پہنچا کر رہیں گے، تاہم وہ یہ بھول گئے کہ ان کے پاس وہ ذرائع نہیں، غیروں کے پاس جن کی بھرمار ہے. لیکن ان کو یقین تھا کہ ان کے پاس بہترین وسیلہ ہے.
یعنی انسان۔ چنانچہ انہوں نے انسان کو تعلیم دی، مشقیں کروائیں اور بڑی جد و جہد کی، جس کے پھل نظر آنے لگے۔ اے امت اسلام، ہمارے پاس اس انسان کے علاوہ اور بڑی نعمتیں ہیں جن کو بیان کرنے سے زبان قاصر ہے۔ سب سے بڑھ کر ہمارے پاس رحمان کی شریعت ہے، لہذا تہذیبی ترقی سے پیچھے رہنے کا ہمارے پاس کوئی جواز نہیں، نہ ہی دنیا کی تعمیر و ترقی میں حصہ نہ ڈالنے میں کوئی معافی ہے۔ تو آئیے آب مرویہ اس نیت سے پئیں کہ ہم زمان و مکان کے رہنما بن جائیں۔ چلو ہم پانی پر روزہ رکھنے کا تجربہ دیکھتے ہیں۔ 48 گھنٹے کا تجربہ شروع کرنے سے پہلے کھایا جانے والا آخری ناشتہ انتہائی لذیذ تھا، جس میں مختلف قسم کی چیزیں تھیں۔ یہ صبح کا آخری کھانا ہے، اس کے بعد ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے۔ انشاءاللہ ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بھائی آرڈر لانا۔ یہ 2 جوس منگوا رہا ہے، اورنج اور کاکٹیل جوس۔ گویا خوب کھانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ میرے لیے بس یہی کھانا کافی ہے، میری اس سے بڑی امید وابستہ ہے۔ ایک جرمن ڈاکٹر ہے جس کا نام ہے کن فائبر۔ اس نے بھی کچھ ایسے ہی کام کیے تھے جیسے ہم نے کیے، ایک نئے انداز میں۔ ایک آلہ جس کا نام ہے کیرولن کیمرا، یہ انسانی توانائی ٹیسٹ کرتا ہے۔ اس پر ہم یوں ہاتھ اور پاؤں رکھ دیں تو وہ رزلٹ دکھا دیتا ہے۔ نتیجے میں جن مقامات پر کوئی بھی نشان نہیں آتا، ان کے ذریعے ہم بیماریوں کی تشخیص کر سکتے ہیں، جس طرح آنکھوں سے یا کانوں سے امراض کی تشخیص کی جاتی ہے۔ اسی طرح بیماریوں کی تشخیص کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ سفر کر، تجھے جدا ہونے والوں کا متبادل مل جائے گا۔ محنت کر، کیونکہ زندگی کی لذت محنت میں ہے۔ بے شک میں نے دیکھا ہے کہ پانی کھڑا رہنے سے خراب ہو جاتا ہے، اگر بہہ جائے تو صاف ہو جاتا ہے، اور اگر نہ بہے تو صاف نہیں ہوتا۔ ہم ڈاکٹر یحییٰ کوشک کی نصیحت قبول کر کے چل پڑے اور جرمنی کے شہر میونخ کا سفر کیا۔ اب ہم میونخ شہر کے وسط میں کھڑے ہیں۔ یہ مین روڈ ہے، یہاں شاپنگ سینٹر اور دکانیں ہیں۔ اس سفر میں میونخ آنے کا مقصد یہ تھا کہ اس جرمن سائنسدان سے ملنا ہے جس نے آب مرویہ کے متعلق تحقیقات کی ہیں، اور عمدہ چیز یہ کہ میرے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو میرے ساتھ میونخ پہنچا ہے۔ دکھاؤں وہ کیا ہے؟ ہاں، وہ ہے آب مرویہ۔ اب یہ جرمنی کی بلند ترین چوٹیوں تک پہنچے گا؟ نہیں، یہ سرپرائز رہنے دو، بعد میں اس پر بات کریں گے۔ اب چلیں؟ چلو۔ جرمن سائنسدان ڈاکٹر کن فائفر اندرونی امراض، جوڑوں کی سوزش اور دیگر کئی امراض کے اسپیشلسٹ ہیں۔ جرمنی کے شہر میونخ کے بڑے طبی اداروں میں سے ایک کے مینیجر ہیں۔ یورپ میں یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے الیکٹرانک قیاس توانائی کے ذریعے علاج شروع کیا۔ اب وہ آب مرویہ سے دریافت ہونے والی توانائی کے متعلق بتا رہے ہیں۔ چلیے سنتے ہیں۔ ہم نے پیسٹی نامی آلہ منگوا رکھا ہے، اور میونخ واپس آتے ہوئے میرے ساتھی حسام نے اپنے ساتھ آب زمزم لے لیا۔ پھر اچانک ہمارے ذہن میں ایک نیا خیال پیدا ہوا، کیا
یہ ممکن ہے کہ ہم آب زمزم کی توانائی کو ظاہراً دیکھ لیں؟ ہم اس وقت بڑے حیران ہوئے جب ہم نے اس کے پہلے تجربے کا نتیجہ دیکھا. پھر ہم نے اس کا تجربہ کبھی اس پر کبھی اس پر، غرض یہ کہ تقریباً 60 افراد پہ کیا. کب کیا تھا؟ 4 سال پہلے. نتیجہ بہت حیران کن تھا. آب زمزم کی توانائی عملاً بہت زیادہ نظر آئی، حالانکہ ہم اسے جدہ سے میونخ تک لے کر آئے اور ایئرپورٹ پر اسے 2 دفعہ مشینوں سے گزارا گیا، پھر بھی اس کی توانائی ویسی کی ویسی تھی. میں نے عمرہ کیا اور واپسی پر میں نے سوچا چونکہ مجھے زمزم بہت پسند ہے تو 2-3 کین ساتھ لے جاؤں. اس کے بعد میں نے ڈاکٹر کن فائبر کو تلاش کیا اور کہا آپ 1 گیلن زمزم اپنے ساتھ میونخ لے جائیں، واپس پہنچ کر میں آپ سے لے لوں گا تاکہ ایک وہ لے جائیں اور ایک میں خود لے جاؤں. آپ کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اس پر کوئی تحقیقات بھی کی جا سکتی ہیں؟ صرف پینے کے لیے زمزم لایا تھا. اس پانی میں ایسے ذرات پائے جاتے ہیں جو دوسرے پانیوں سے مختلف ہیں، اور اس پانی میں شفا کی طاقت ہے. یہ آپ کی توانائی بڑھاتا ہے اور جسم میں توانائی کی کمی کو پورا کرتا ہے. اور جیسا کہ جسم کو ایک خاص توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، آب زمزم ایک الگ حیثیت رکھتا ہے اور بلا شبہ یہ ایک عطیہ ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آب زمزم پر تحقیق جاری رہنی چاہیے؟ میں تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آب زمزم پینے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ اسے جتنا بھی پی لیں فائدہ ہی دیتا ہے، اور اس کے طریقے عمل کو بھی تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک نئی چیز ہوگی. اس کا مفید ہونا تو معروف ہے اور ہزارہ سال کی تاریخ سے بھی معلوم ہے، لیکن یہ کیسے فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کا میکانزم کیا ہے، یہ نئی چیز ہے. اس پر محنت کرنے سے ہماری زندگی اور میڈیکل سسٹم میں بہت بڑا انقلاب برپا ہو سکتا ہے. ہم نے آب مرویہ پینے سے پہلے سیف کی مکمل توانائی معلوم کر لی. تھوڑا سا جھٹکا لگا. اب سیف آب مرویہ پیے گا اور 20 منٹ انتظار کرے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی توانائی ماپی جائے گی تاکہ معلوم ہو سکے کہ آب زمزم پینے سے پہلے اور بعد کیا فرق واقع ہوا ہے. یہ آب زمزم پینے سے پہلے کی تمہارے جسم کی توانائی کی مکمل تصویر ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں انگوٹھے کے نشانات واضح نہیں ہیں، لیکن آب زمزم پینے کے 15 منٹ بعد ہم فرق دیکھ سکتے ہیں. دیکھنا ذرا، آپ نے اپنے جسم کو توانائی بخشی ہے. جی یہ تو زبردست چیز ہے. یہ تو صرف 15 منٹ ہیں، یعنی انتہائی تیز. اس کی کیا تفصیل ہے اتنے تھوڑے سے وقت میں؟ جب آپ پانی پیتے ہیں تو گویا آپ خود کو چھاچ کر رہے ہوتے ہیں. شاید پانی ابھی تک آپ کے پیٹ ہی میں ہے، لیکن اس کی توانائی آپ کی جسم کی کمی کو پورا کر رہی ہے. توانائی تو بہت تیز ہوتی ہے، لیکن کیمیاوی اثرات شدید نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب، انسانی جسم میں گردش کا انحصار کس چیز پر ہوتا ہے؟ توانائی یا کیمیائی عمل پر یا دونوں پر؟ دونوں ہی پر، لیکن طاقت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور کیمیکل توانائی ہی سے آتا ہے. یعنی خاصیت توانائی کو حاصل ہے اور کیمیاوی مواد کی حیثیت ثانوی ہے. توانائی کیمیکل پر اثر انداز ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، آب زمزم بھوکوں کے لیے کھانا اور بیماروں کے لیے شفا ہے. یہ اس تجربے کی تصویر ہے جو ہم نے جرمنی میں ڈاکٹر فائفر کی لیبارٹری میں کیا تھا. تو یہ ثابت ہو گیا کہ آب مرویہ حقیقی توانائی پر مشتمل ہے. ایک اور نئی چیز کہ ڈاکٹر فائفر نے سیف پر تجربے کے بعد اسے ایک چنگم کھلائی جس سے طاقت کا گراف گر گیا. اس کو دوبارہ آب مرویہ پلایا جس سے 20 منٹ میں طاقت کا گراف بڑھ گیا. تو درست ہے کہ سویٹس وغیرہ نقصان دہ ہیں، انرجی ڈرنکس بھی. ڈاکٹر فائفر کہتے ہیں کہ انرجی ڈرنکس، تمباکو نوشی، یہ تمام جسم کی توانائی کو ختم کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے جب میں نے یہ نتیجہ دیکھا تو میں مارے خوشی کے ہوا میں اڑنے لگا.
मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने डॉक्टर फाइबर को पकड़कर हिलाया और कहा, हम उस जगह पहुंच चुके हैं तजर्बा के जरिए तिब्बी दुनिया में एक अजीम इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। इस कामयाबी पर आप क्या महसूस कर रहे थे? मैंने महसूस किया जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम जिस मकसद के लिए पिया जाए वो पूरा होता है। हमारे पास एक बहुत बड़ा खजाना है जो किबला है, और एक बहुत अजीम खजाना है जो जमजम की शक्ल में हमारे दरमियान है। और यहाँ अल्लाह ताला की कुदरत के बहुत से राज पोशीदा हैं जिनमें से हम एक को ही जान सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इंसान इस चीज पर फख्र करता है कि वो मुसलमान है, और इस पर भी फख्र करता है कि अल्लाह की तरफ से इसके पास एक अजीम अतिया है। डॉक्टर फाइफर, हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरे लिए इस इंटरव्यू और मालूमात फराहम करने पर हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारे पास आपके लिए एक तोहफा है और वो है आबे जमजम। शुक्रिया। इस आबे जमजम के 60 नाम हैं। इन नामों में से एक मुरविया है और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम भी यही है। बहुत शुक्रिया, मैं इसको जरूर पीऊंगा। हम दोबारा रोजा के तजर्बे की तरफ लौटते हैं जिसको 24 घंटे गुजर चुके हैं। चलो देखते हैं मेरी और सैफ की क्या हालत है। अब 24 घंटों से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हमने सोचा कि रोजा रखकर एक्सरसाइज ही करते हैं। मैं आम पानी पर रोजादार हूँ जबकि सैफ ने आबे मुरविया पर रोजा रखा है। फिक्र न कीजिए, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी भूख है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई तकलीफ नहीं है, बस मामूली सी थकावट है। मैं खुद को चुस्त महसूस करता हूँ। जब सुबह उठा तो यानी कोई खास थकावट महसूस नहीं हुई। अच्छा, मैं जाकर जमजम पीता हूँ। जरा फर्क तो देखिए, इसके मुकाबिल मुझ पर जुल्म हो रहा है। जैसे हम जापान की बुलंद चोटी टोक्यो टावर पर गए थे, इसी तरह जर्मनी में भी पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी यानी कोहे एल्प्स पर भी गए। और जो पहाड़ों की बुलंदियों पर जाने से डरता हो वो हमेशा खाइयों ही में रहता है। कोहे एल्प्स पर जाना कोई आसान काम न था। जानते हैं क्यों? क्योंकि सैफ गाड़ी चला रहा था। देखा, ये फायदा है किसी अजनबी जगह खुद गाड़ी चलाने का। हम जर्मनी के पहाड़ी सिलसिला एल्प्स पर जा रहे हैं जिसका माना है सफेद। ये यूरोप का बहुत लंबा पहाड़ी सिलसिला है जो कि इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जर्मनी तक दराज है। लेकिन जर्मनी की बुलंद तरीन चोटी यही है जो 3000 मीटर बुलंद है। और हाँ, कोहे एल्प्स की बुलंद तरीन चोटी तो फ्रांस में है। हम तो जर्मनी की बुलंद तरीन चोटी पर जा रहे हैं। फ्रांस वाली बुलंद तरीन चोटी का नाम है माउंट ब्लैंक, जिसकी बुलंदी 4800 मीटर है। हम खैरियत से वहां पहुंच जाएंगे। गुम नहीं होंगे। हाँ, गुम नहीं होंगे और कोहे एल्प्स पे पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मोटरवे है जिस पर रफ्तार की कोई हद नहीं। जितना भी तेज जाना चाहें जा सकते हैं। इसलिए हम हर थोड़ी देर बाद रुककर पूछ लेते हैं कि कहीं गुम ना हो जाएं। लीजिए, मिलते हैं एल्प्स की चोटी पर। कायनात में पानी अजीब शय है। इसके मुतालिक केमिकल के एक माहिर रूसी साइंसदान कहते हैं कि सतह जमीन पर मौजूद तमाम अशिया में सबसे ज्यादा अजीब चीज पानी है। ये माया अशिया में सबसे ताकतवर है। यही वजह है पानी में ये कुव्वत है कि वो सोने को भी पिघला सकता है। जी बिल्कुल, पानी हाजमा के अमल में अहम किरदार अदा करता है। खून की ताजगी में भी इसका नुमाया किरदार है। इसी तरह जहरीले मवाद को जिस्म से निकालने में मदद करता है। वाकयातन ये बड़ी अजीब चीज है। हाँ, पानी अजीब शय है। हमने स्कूल में पढ़ा था कि ये 2 किस्म के मादों से बनता है और वो हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जलाने के काम आता है और ऑक्सीजन भी इसी काम आता है। लेकिन जब ये H+O होता है तो आग को बुझा देता है।
بجھا دیتا ہے۔ صحیح، یہ بھی عجیب چیز ہے۔ پانی جب جم جاتا ہے تو مایا سے بہت ہلکا ہو جاتا ہے، جیسا کہ برف جب جم جاتی ہے تو پانی کی سطح کے اوپر آ سبحان جاتی ہے، اللہ۔ اور ان مخلوقات کے لیے رحمت ہے جو برفانی علاقوں میں زیر آب رہتی ہیں۔ صحیح، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پانی زمینی اشیاء میں سے بہت عجیب تصور کیا جاتا ہے اور مقدار میں بھی سب سے زیادہ ہے۔ ہم کوہ ایلپس کی جرمنی والی سائٹ پر ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ جو فرانس کی طرف ہے، وہاں دنیا کا مشہور صاف پانی کا چشمہ نکلتا ہے جس کا نام ہے اویان۔ اس کی شہرت کیا ہے؟ اویان کا پانی معدنیات سے بھرپور ہونے کی وجہ سے دنیا کا مشہور پانی ہے، فرانس میں نکلتا ہے اور بائی کاربونیٹ سے مالا مال ہوتا ہے۔ صحیح، بڑی سخت سردی ہے۔ جی بہت سردی ہے۔ کئی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جیسا یہاں لکھا ہے۔ اچھا یار، آب مرویہ میں بائی کاربونیٹس کا کیا تناسب ہوتا ہے؟ یہاں لکھا ہے مشہور اویان پانی میں بائی کاربونیٹس کا تناسب 357 ملی فی لیٹر ہے، جبکہ آب مرویہ میں 366 ملی فی لیٹر ہے۔ لہٰذا ہم کوہ ایلپس اور جرمنی کی سب سے بلند چوٹی پر بیٹھ کر کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل سچ ہے کہ روئے زمین پر موجود پانیوں میں سے سب سے پاک پانی زمزم ہے۔ آب مرویہ ہے۔ جرمنی کے پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر سجدہ ریز ہونے کا اپنا ہی لطف ہے۔ جرمنی کے پہاڑوں کے اس خطے پر شاید ہی اس سے پہلے کوئی سجدہ ریز ہوا ہو۔ چلو ڈاکٹر یحییٰ کوشک کی طرف واپس پلٹتے ہیں اور آب مرویہ کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں جو 5000 سال سے پھوٹ رہا ہے۔ جب ہم نے آب زمزم کے اصل ماخذ اور منبع کا سراغ لگانے کی کوشش کی تو ہمیں کچھ بھی معلومات نہ مل سکیں، لہذا ہم نے خود تحقیق شروع کی، بیر زمزم کی پیمائش کی تو وہ 18 میٹر گہرا تھا۔ پھر ہم نے پانی کا اصل مصدر جاننے کے لیے کچھ غوطہ خور کنویں میں اتارے تاکہ وہ اندازہ کر سکیں کہ پانی کس جانب سے آتا ہے۔ جب غوطہ خور اس میں اترے تو عجیب بات یہ تھی کہ قطب نما 4 اطراف متعین ہی نہ کر سکا، گویا قطب نما کام نہیں کر رہا۔ غوطہ خوروں نے کہا، ڈاکٹر صاحب لگتا ہے یہ خراب ہے۔ ہم نے انہیں دوسرا قطب نما دے دیا، لیکن دوسری مرتبہ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، قطب نما کام کیوں نہیں کرتا۔ پھر ہم نے گہرائی میں دیکھنے والا کیمرہ منگوایا تاکہ ہم جائزہ لے سکیں کہ نیچے کیا ہے۔ ہم نے جب ویڈیو کیمرہ نیچے بھیجا تو ہمیں پتہ چلا کہ نیچے بہت سی اشیاء پڑی ہوئی ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو نکالنا شروع کیا تو ہمیں یہ تو معلوم نہ ہو سکا کہ اس کنویں کی گہرائی کتنی ہے، لیکن یہاں سے ہم 50 سینٹی میٹر مزید گہرائی میں جاتے تو ہم 50 سال پیچھے چلے جاتے۔ جب آپ پانی میں اترے تو کیا چیز سب سے زیادہ حیران کن تھی؟ میں نے دیکھا جو پانی کعبہ کی جہت سے آتا ہے، ہم نے اس کے نمونے لے لیے۔ دنیا کے ہر پانی میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا مائکرو کاربونیٹس وغیرہ، لیکن حیران کن چیز یہ تھی کہ کعبہ کی طرف سے انتہائی صاف شفاف پانی آ رہا تھا، اس میں کسی قسم کی آلودگی نہ تھی۔ اسی طرح ایک صاحب ڈاکٹر زغلول نجار ہیں، ان کے پاس اسی موضوع کے متعلق قیمتی آراء اور افکار ہیں۔
ڈاکٹر زغلول النجار زمینی علوم کے ماہر ہیں، اسلامی دنیا کی معتبر کمیٹی برائے قرآن و سنت کے سائنسی معجزات کے مینیجر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، تصنیفات کی تعداد 75 سے زیادہ ہے، جن میں سے اکثر کا دیگر زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ میں کہتا ہوں کہ اس آیت کا ہر کلمہ تاریخی، دینی یا معنوی معجزہ ہونے سے پہلے علمی معجزہ ہے۔ فیہ آیات بینات کے متعلق میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان نشانیوں میں سے حرم مکی میں پہلی کھلی نشانی بئر زمزم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص مکہ مکرمہ کے گرد آبادیوں کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مکہ آتش فشاں چٹانوں سے بنے پہاڑوں پر قائم ہے۔ اول تو آتش فشاں چٹانوں میں مسام نہیں ہوتے، اور ویسے بھی سخت ترین پتھروں الصخر الاسم میں مسام ہوتے ہی نہیں۔ دوسرا یہ کہ پھٹنے کی وجہ سے جب ان کی حیت بدل جاتی ہے تو اگر کچھ مسام ہوں بھی تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھٹنے کی وجہ سے یہ تقریباً مائع بن جاتے ہیں، اور پھر جب وہ دوبارہ پتھر کی شکل اختیار کرتے ہیں تو ان کے اجزاء بالکل ٹھوس ہو جاتے ہیں۔ سائنسی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ پانی صرف جذب کرنے اور خارج کرنے کی صلاحیت والی چٹانوں ہی میں ہوتا ہے، یعنی ایسی چٹانیں جن میں خالی جگہیں ہوں اور وہ باہم ملی ہوں تو ہی ان چند قطروں کا فائدہ ہو سکتا ہے جو اس میں موجود ہوں گے۔ تاہم اگر وہ مسام ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہوں گے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ چٹان پانی ذخیرہ کرنے کے قابل ہو، یعنی اس میں بہت سے مسام بھی ہوں اور نکلنے کا راستہ بھی ہو۔ چٹانوں کا یہ ڈھیر جس پر مکہ مکرمہ قائم ہے، یہ ایسا ڈھیر ہے جو مسام سے بالکل خالی ہے، تو ان میں پانی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا کنواں یہاں سے نکل آئے اور وہ 4000 سال سے زائد عرصہ تک بہتا ہی رہے؟ یہ اس جگہ کی کرامت کی طرف پہلا اشارہ ہے، اور مادی اور ظاہری دلائل اس کی کرامت پر دلیل ہیں۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بئر زمزم کی موجودگی مکہ مکرمہ کی کرامت کی پہلی دلیل ہے۔ ان 2 امریکی استادوں نے تو مجھے حیران کر دیا جو ایک بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں۔ ایک دوائیوں کے شعبے میں تھے اور دوسرے صحافت کے شعبے میں استاد تھے۔ کھانے کے دوران میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اسلام سے کیسے متعارف ہوئے؟ تو دواؤں کے شعبہ میں استاد اپنا قبول اسلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میرے 2 بیٹے ہیں جو تعلیمی میدان میں نامور ہیں۔ اپنی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دونوں ایک بین الاقوامی امریکی یونیورسٹی میں استاد ہیں۔ پھر ان میں سے ایک زبردست حادثے کا شکار ہو گیا، اس کا 1/4 حصہ شل ہو گیا اور بہت سے زخم آئے، چنانچہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ وہ 1 سال ہسپتال میں داخل رہا۔ ڈاکٹروں نے کہا کوئی ہیلا بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہا اور پورے سال میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا کہ اسے لے جاؤ کیونکہ بہت سے اخراجات آپ برداشت کر رہے ہیں۔ تاہم میں نے انکار کر دیا اور کہا ہم اخراجات برداشت کریں گے۔ اسی دوران جب امیدیں ختم ہو رہی تھیں تو میری ایک مسلمان دوست سے ملاقات ہوئی۔ اس نے تھوڑا سا آب زمزم دیا اور کہا اپنے بیٹے کو پلاؤ، شاید شفایاب ہو جائے۔ قدرت خدا کی، اب وہ مکمل طور پر شفایاب ہو گیا۔ وہ استاد اپنے بیٹے کا قصہ بڑے پر اثر انداز میں سنا رہا تھا۔ چونکہ تمام ادویات بیکار ثابت ہو گئی تھی اور طبی وسائل بے اثر ہو چکے تھے، وہ کہنے لگے پانی کے چند قطروں سے کیسے شفا مل سکتی ہے، وہ بھی ایک ایسے مریض کو جس کا سال بھر جدید ترین طریقوں سے علاج کیا گیا ہو، کوئی پیش رفت نہ ہوئی ہو۔
انہیں اس چیز نے اسلام کی طرف کھینچا اور انہوں نے اسلام کے بارے میں مطالعہ کیا. سارے کا سارا خاندان مسلمان ہو گیا. اب وہ لڑکا امریکہ کی ایک بڑی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے. ذرا دیکھو کس طرح پانی کے چند قطروں سے اللہ نے اس کی جان بچا لی. تو ثابت ہوا آب مرویہ ربانی معجزہ ہے. پانی کے چند قطرے پوری فیملی کے مسلمان ہونے کا سبب بنے. اس مفلوج امریکی کے علاوہ بھی بے شمار واقعات ہیں. ایک جگہ میں نے پڑھا کہ آب زمزم سے آشوب چشم سے شفا ملی. ایک عورت کو بریسٹ کینسر سے شفا ملی. اسی طرح ایک بوڑھے آدمی کی نظر کمزور تھی. زمزم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قوت بصارت عطا کر دی. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ان باتوں کو سچ نہ سمجھیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے شخص سے ملاقات کریں جسے زمزم سے شفا ملی ہو. ہم نے اردن میں ام ابراہیم سے ملاقات کی. ام ابراہیم کو بلڈ کینسر تھا اور بیماری آخری سٹیج پر تھی. ڈاکٹرز مایوس ہو چکے تھے، یعنی میڈیکل کے پاس اس کا علاج نہیں تھا. لیکن اللہ پر کامل ایمان اور زمزم کی برکت سے وہ مکمل شفا یاب ہو گئی. جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے میری فائل دیکھی تو چپ ہو گیا. میں نے پوچھا کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، بتائیے کیا ہے ان رپورٹس کا نتیجہ؟ کہنے لگے نہیں کچھ نہیں، آپ کے خون میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. میں نے کہا مجھے پتا چل گیا ہے، مجھے خون کا کینسر ہے. کیوں، ایسا ہی ہے نا؟ کہنے لگے آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے کہا مجھے پتا چل گیا ہے. میں کسی چیز سے نہیں ڈرتی، میرا اللہ پر بھروسہ ہے، آپ کی طبی دوائیوں پر نہیں. جو فیصلہ اللہ کر ڈالے اس سے کوئی جائے پناہ نہیں. پھر میں عمرہ کرنے چلی گئی. آپ کو یقین تھا کہ شفا ملے گی؟ میرا احساس اور میرا ضمیر یہی کہہ رہا تھا کہ میں شفا یاب ہونے جا رہی ہوں، اور الحمدللہ شفا مل بھی گئی. آپ زمزم سے چہرہ دھوتی تھی؟ جی، خود پہ زمزم ڈالتی، ایک گلاس ٹوٹی کے نیچے رکھتی اور دوسرا اپنے اوپر انڈیل لیتی. لوگ کہتے تھے بھیگ جاؤ گی، بیمار پڑ جاؤ گی. میں نے کہا فکر نہ کرو، اسی سے مجھے شفا ملے گی، اور میرا طریقہ علاج یہی ہے. دوبارہ ٹیسٹ کرانے لگی تو ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ڈاکٹر نے پوچھا دوبارہ ٹیسٹ کرانا ہے یا نہیں. میں نے کہا کرانا ہے. اچھا، عمرہ کے فوراً بعد؟ عمرے کے تقریباً 4 ماہ بعد. یعنی واپس آنے کے بعد آپ مسلسل زمزم استعمال کرتی رہیں؟ جب میں گھر آئی تو مسلسل زمزم ہی استعمال کرتی رہی. پھر جب میں نے دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو وہ بھی میری خاص فرمائش پر ہوا. تو ڈاکٹر نے کہا ارے میری بہن. میں نے کہا جی. کہنے لگا ام ابراہیم. میں نے کہا جی فرمائیے. کہا آپ کو کوئی کینسر نہیں. خدا کی قسم اتنی خوشی کے بیان نہیں ہو سکتی. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ لوگوں کا اللہ پر یقین مضبوط ہو. آپ اللہ پر اعتماد کریں اور زمزم شفا کی نیت سے پئیں. اللہ سے دعا کریں، اللہ ضرور شفا عطا فرمائے گا. آب زمزم زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اس نے ہمیں دے رکھی ہے. آب زمزم میں شفا ہے. جس نے نہ پیا اس نے بڑی نعمت کو گنوا دیا. آپ پیجئے کہ جس مقصد کے لیے پیئیں گے ضرور پورا ہوگا. ابن قیم علیہ الرحمہ کا قول ہے یقیناً دوا کی مقدار مریض کی حالت کے مطابق دی جاتی ہے. ایسا نہیں کہ مریض کینسر کا ہو اور زمزم کا ایک گلاس پی کر کہے اسے شفا ملنی چاہیے. کیوں نہیں مل رہی شفا؟ چنانچہ مطلب یہ کہ یقین کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. جو شخص یقین کے ساتھ آب زمزم کا استعمال جاری رکھے اللہ سبحانہ و تعالی اسے ضرور شفا عطا فرمائیں گے. اس پانی کے مصدر اور منبع کا پتہ نہ چل سکا جب تک مکہ مکرمہ کے پہاڑوں میں سرنگیں نہ کھودی گئیں. چنانچہ جب یہ سرنگیں نکالی گئیں تو مزدوروں اور انجینئرز نے دیکھا کہ چٹانوں میں انتہائی باریک دراڑیں ہیں جن سے ایسا پانی بہہ رہا ہے جس میں زمزم والی صفات پائی جاتی ہیں. ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث فوراً ہی سمجھ آ گئی. آپ نے فرمایا یہ جبرائیل کا ہضمہ اور اسماعیل کے لیے پینے کا انتظام ہے. ہضمہ زوردار ضرب کو کہتے ہیں،
یعنی ایک بڑے فرشتے کی ضرب کی وجہ سے اتنی زیادہ دراڑیں پڑ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جبرائیل کے ایڑی مارنے کی وجہ سے دراڑیں پڑ گئی تھیں، اور یوں اللہ کی طرف سے اسماعیل کو پانی پلانے کا انتظام ہو گیا تھا۔ اس ضرب سے اتنی بڑی دراڑیں پڑ گئیں جو ہزارہا کلومیٹر تک موجود ہیں۔ یہ دراڑیں ہی پانی کا اصل مصدر ہیں۔ انہی سے ہوتا ہوا پانی بالآخر آ کر بئر زمزم میں جمع ہو جاتا ہے۔ بئر زمزم کی کوئی خاص گہرائی بھی نہیں ہے۔ کنویں کی گہرائی تقریباً 30 میٹر ہے، جس میں 13 میٹر یا اس سے کچھ کم وادی کی مٹی اور گارا وغیرہ ہے، جسے اب پکا کر دیا گیا ہے۔ اس میں سے کوئی پانی نہیں بہتا۔ اس سے نیچے تقریباً 17 میٹر ایسی مضبوط اور باہم جڑی ہوئی چٹانیں ہیں جن سے پانی نہیں بہہ سکتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسی میں سے آبشاروں کی طرح پانی بہتا چلا آ رہا ہے، لمبی لمبی دراڑوں سے گزرتا ہوا کنویں تک پہنچتا ہے۔ تاہم ہمارے پروردگار نے اس پانی میں ایسی خصوصیات پیدا کر دی ہیں جو روئے زمین پر اس کے علاوہ کسی دوسرے پانی میں نہیں پائی جاتی۔ یہ پانی ان چٹانوں میں بہت لمبا سفر طے کرتا ہوا آتا ہے۔ ان چٹانوں سے وہ ایسی معدنیات جذب کر کے جو اللہ کی مشیت کے مطابق انسانی جسم اور نفسیات کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں، اسی کنویں میں جمع ہو جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کیسے اپنا پر زمین پر مارا، زمزم کا چشمہ ابل پڑا۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی تھیں، زمزم یعنی ٹھہر ٹھہر، اسی وجہ سے اس کا یہ نام پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی کو بہنے دیتی تو جزیرہ عرب میں زمزم کی نہر بہہ جاتی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص اس واقعہ پر غور کرتا ہے اس پر یہ بات خوب واضح ہو جاتی ہے کہ ہر شے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنی بیوی سیدہ ہاجر اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو اس علاقے میں چھوڑ دے جہاں انسان تھے نہ حیوان، درخت تھے نہ پانی اور نہ کوئی اور چیز سوائے چند کھجوروں اور تھوڑے سے پانی کے، سیدہ ہاجر نے ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑ کر آوازیں دی کہ ابراہیم ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ تو وہ کوئی جواب نہ دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں سوچتا ہوں اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا دل پھٹ رہا ہوگا جب عمر طویل کے بعد پیدا ہونے والے اکلوتے بیٹے اور اپنی بیوی کو کہ جس نے اس حسین بچے کو جنم دیا تھا اور خود بھی بالکل نوجوان تھیں، ان دونوں کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے آپ علیہ السلام ان دونوں کو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چھوڑے جا رہے تھے۔ یہاں سیدہ ہاجر کو احساس ہو گیا تھا، چونکہ ان کے خاوند اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، تو وہ سمجھ گئیں کہ ان کے خاوند اللہ کے حکم پر ایسا کر رہے ہیں۔ تو 3 مرتبہ یہ پوچھنے کے بعد کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، جب کوئی جواب نہ پایا تو کہنے لگیں، کیا اللہ تعالی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے رخ مبارک کو پیچھے موڑتے ہوئے فرمایا، ہاں، اور یہ کہہ کر آگے چل دیے۔ تو اس مبارک عورت نے اللہ سبحانہ و تعالی پر عجیب یقین ظاہر کرتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ صرف اسی جملے کی تکریم کی خاطر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا تاکہ اپنی ایڑی سے زمین پر ضرب لگائے اور پانی کا چشمہ پھوٹ پڑے۔ ناظرین، میں اور سیف اس مہم جوئی کے دوران اردن کے دشوار راستوں پر تھے کہ اچانک ہماری ملاقات ابو ابراہیم سے ہوئی۔ بہت ہی اچھا انسان تھا، 2 دن ہمارے ساتھ رہا اور اس مصیبت سے بچا لیا جس میں ہم الجھے ہوئے تھے۔ آپ کو کیا بتائیں
ابو ابراہیم کا کیا مسئلہ تھا؟ وہ چپ ہی نہ ہوتا، لگاتار بولتا چلا جاتا۔ سیف، اللہ آپ کا مددگار ہو۔ نہیں، بڑا نہیں ہے، 22 سال خدمت کی ہے اس نے۔ اس کا نام نہیں بتایا آپ نے۔ عمر بیا، عمر، ابو جار، یہ سب سے بڑا بیٹا 2 ہے۔ شادیاں کر رکھی ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، پہلی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اس کی، 10 سال رہی اس کے ساتھ، لیکن کوئی بچہ نہ ہوا۔ دوسری سے یہ سمجھدار بیٹا ہے اس کا۔ ہم جاپان اور جرمنی میں بلند ترین چوٹیوں تک گئے تاکہ ہماری ہمت بھی قائم رہے۔ اردن میں ہم بحر مردار پر پہنچے، جو زمین پر سب سے نیچی جگہ ہے۔ میں چاہتا ہوں ہمارے عزم پست نہ ہوں، کیونکہ چھوٹے مقاصد مردار کی طرح ہیں۔ یہ بحر مردار کا پانی ہے، لیکن آب مرویہ تو زندہ پانی ہے جو دل، روح اور عقل کو بیدار کرتا ہے۔ ہم زمین کے اس حصے پر ہیں جو زمین کا سب سے نیچا اور سب سے گہرا حصہ ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا عزم، حوصلہ بہت بلند ہونا چاہیے۔ بطور امت کے ماں، عورت، مرد، جوان اور بچہ کے طور پر ہم سب کے عزائم پہاڑوں کی طرح بلند ہونے چاہیے، ان بلند ترین چوٹیوں کی طرح جہاں ہم چڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، نیچی زمین کو میت کہا گیا ہے۔ ڈاکٹر زغلول سے ملاقات بہت مفید رہی، ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ان کی شخصیت اسلامی دنیا کے لیے بہت قیمتی ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نوجوانوں کو کون سی کتاب پڑھنے کا مشورہ دیں گے؟ میں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے جو میں نوجوانوں کو پڑھنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ وہ ہے رسالتی الی الامہ، یعنی امت کے نام میرا خط۔ میں نے اپنی اس کتاب میں بہت سے امور کی وضاحت کی ہے جو آج کے نوجوانوں کی ضرورت ہے، جن میں سے پہلا دین انسانی ضرورت ہے، انسانیت کے لیے اسلام کی ضرورت اور اہمیت، اللہ پر ایمان کی ضرورت، ان کی تائید کے لیے عملی اور عقلی دلائل بھی ذکر کیے ہیں۔ پھر میں نے امت کی مشکلات کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کے سائنسی تحقیقات میں پیچھے رہنے کی وجوہات کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ تعلیمی میدان میں ہم پیچھے کیوں ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ اسی طرح میڈیا، اقتصادیات، نظم و نسق، حکومت کے اجتماعی تعلقات وغیرہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ کتاب رسالتی الی الامہ انتہائی مفید ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے موجودہ حالات کا خلاصہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حل بھی پیش کیے ہیں کہ امت جدید شکل میں کیسے ابھر سکتی ہے۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ آدمی اپنے اہداف کیسے پورے کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے اس ڈاکیومنٹری کا نام آب مرویہ رکھا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اس کا موٹو ہے اپنے ہدف کو حاصل کریں۔ ہمیں اور ہر نوجوان کو یہ بتائیں کہ ہدف پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ انسان کو جب یقین ہو کہ وہ حق پر ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کوئی ایسا وسیلہ چھوڑ دے جو اس کے ہدف کو پورا کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ایمان باللہ کا یہ اصول ہے کہ تمام معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں، کیونکہ وہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کو چلانے والا بھی وہی ہے۔ جب انسان اللہ پر صحیح اعتماد کر لے اور حسب استطاعت اپنی کوشش کرے، باقی اللہ پر چھوڑ دے، حقیقت یہ ہے انسان کے لیے اصل خوشی اور سعادت اس وقت ملتی ہے جب حصول ہدف کے لیے مقابلہ بہت سخت ہو، انسان اپنے ہدف کے حصول پر ڈٹا رہے اور اللہ اس کو اس میں کامیابی دے
تو اس ہدف کو پورا کرنے کے بعد ایسی سعادت حاصل ہوتی ہے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اس ڈاکیومنٹری کی خاطر کئی لوگوں سے ملے، لیکن آپ کی ملاقات کا لطف کچھ اور ہی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے لائیے خیر دے۔ میں آپ کا ماتھا چوم لوں۔ اللہ آپ کو بہت جزا دے۔ جزاک اللہ خیرہ، بارک اللہ فیک۔ میں جانتا ہوں کہ میری صلاحیتیں محدود ہیں، میں ہر چیز کو تلاش نہیں کر سکتا، لیکن جب میں اللہ پر توکل کرتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الحمدللہ 48 گھنٹے پانی پر روزہ رکھنے کے بعد بھی ہم زندہ ہیں، اور نتائج بھی تسلی بخش ہیں۔ صرف زمزم پر روزہ رکھنے کا یہ پہلا تجربہ نہیں، بلکہ آج سے 1400 سال قبل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بھی اس کا تجربہ کیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کعبہ کے پاس دیکھا تو پوچھا، ابو ذر ان دنوں آپ کیا کھاتے رہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، پورا مہینہ صرف زمزم پیا ہے، اور فرماتے ہیں میں صحت مند ہو گیا، میرے پیٹ پر چربی آ گئی اور میرے جگر پر بھوک کے آثار بھی نہ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پانی بابرکت ہے اور یہ بھوکے کا کھانا ہے۔ پانی پر روزہ رکھنے کے تجربے نے مجھے اور سیف کو طبی لحاظ سے بہت فائدے دیے۔ چیک اپ کے بعد نتائج مثبت تھے، دونوں کے بلڈ سیلز میں بہتری آئی۔ وائٹ سیلز کے ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ قوت مدافعت میں اضافہ ہوا ہے۔ یورین ٹیسٹ میں جسم کی صفائی میں بہتری دیکھی گئی۔ سیف کے جسم میں اس روزہ کے بعد ہیموگلوبن میں نمایاں اضافہ واقع ہوا، جس کا نتیجہ اس کے جسم میں چستی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ تجربہ تھا جو ہم نے کر دکھایا۔ منہ کے اندر سے آنے والے سانس بدبودار ہوتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ مجھے بھوک بھی محسوس نہیں ہو رہی، نہ ہی پیٹ سے بھوک کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مصطفیٰ کے روزہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزہ ایک صحت بخش چیز ہے، جبکہ سیف کے روزہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آب زمزم میں ایسے عوامل موجود ہیں جو کھانے کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ یہ کھجوریں تو بہت مزیدار ہیں۔ یہ وہ تجربہ تھا جو ہم نے کر دکھایا۔ امید ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ بھول گئے کہ میں اور سیف ہوا میں اڑ رہے ہیں، وہ بھی 4 کلومیٹر کی اونچائی سے، یعنی 14,000 فٹ کی بلندی سے۔ پہلی بار تو یہ عجیب ہی لگتا ہے، اس کا تجربہ ضرور کرنا، بہت فائدہ مند ہے۔ عجیب احساس ہوتا ہے جب بلندی سے جھانکیں اور زمین پر کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اس تجربے اور ہیلی کاپٹر سے کودنے کا سبب یہ تھا کہ ہم نے بڑی عمدہ معلومات ڈاکٹر یحییٰ کوشک کی اس کتاب میں پڑھی تھی، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم سے دھونے میں حکمت یہ تھی کہ آسمان و زمین کے عجائبات کو دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو جائے، کیونکہ زمزم کی یہ بھی ایک خاصیت ہے کہ وہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ چنانچہ کسی بھی موقع پر آپ کے دل پر خوف طاری ہو یا ہماری طرح ہیلی کاپٹر میں خوف آنے لگے تو زمزم پی لیجئے۔ زبردست، الحمدللہ۔ اس کو شروع کرنے سے قبل ہم نے آب مرویہ پیا تھا۔ سیف بھی اتر آیا ہے، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ الحمدللہ، ہم زندہ ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ آخری بار کیا ہے میں نے یہ تجربہ، نائس ٹائم۔ ڈاکومنٹری شروع کرنے سے پہلے ہی ہماری ایک خواہش تھی کہ ہم زمزم کے کنویں سے قریب ترین جگہ تک پہنچے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تاہم زمزم اس نیت سے پیتے تھے کہ ہماری یہ تمنا پوری ہو جائے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آب زمزم جس مقصد کے لیے بھی پیا جائے وہ پورا ہوگا۔ یہ والی حدیث دنیا
اور آخرت کے ہر مقصد کے لیے ہے، اور علماء یہ راز بخوبی جان گئے۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ اس نیت سے زمزم پیتے کہ وہ دنیا کے بڑے عالم بن جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس نیت سے زمزم پیتے کہ وہ وقت کے سب سے بڑے فقیہ بن جائیں، سو ان کے ارادے پورے ہو گئے۔ لہذا زمزم کو اس نیت سے پیو کہ آپ کے بلند اور بڑے عزائم پورے ہو جائیں اللہ کے فضل و کرم، احسان و رحمت سے، اور اس پانی میں موجود برکت سے آپ کے مقاصد ضرور پورے ہوں گے۔ اے اللہ، ہماری عقلوں کو منور کر دے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، تیرے سوا ہر ایک کا خوف ختم کر دے، تجھی سے امید وابستہ کرنے کی توفیق دے دے، ہمارے دلوں میں اپنے دین کی غیرت و حمیت بیدار کر دے، ہمارے مقاصد اور اہداف بلند کر دے، ہم میں تقوی پیدا کر دے، اور ہمیں ایسا کر دے کہ ہم دنیا کی قیادت کریں، دین، اخلاق اور علم میں نمونہ بنا دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر عہد میں روئے زمین کے رہنما بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔